کہ تمہاری موت آئے تو اسلام کی حالت میں آئے، تمہارا جینا اسلام کی حالت میں ہو، مرنا اسلام کی حالت میں ہو۔ اور اسلام کیا ہے؟ یہ رب العالمین نے اسلام کے بارے میں فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ ہم نے آج تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا اور ہم نے پسند کر دیا تمہارے لیے دین کے طور پر اسلام کو۔ یہ اسلام دین ہے اور تم دین کو اختیار کرو، دین میں جمے رہو اور اسی دین اسلام میں تمہاری موت آئے۔ العالمین نے کہا جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے پھر اس پر جم جاتے ہیں، ایسے لوگوں پر رحمت کے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے اور آ کر خوشخبری سناتے ہیں اے لوگو تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، غم کھانے کی ضرورت نہیں ہے، تم خوش ہو جاؤ، تمہارے لیے جنت کی خوشخبری ہے جس جنت کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ اور رب العالمین نے فرمایا نحن اولیاؤکم، ہم تمہارے مددگار ہیں، ہم تمہارے کارساز ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور کہا جو کچھ تم چاہتے تھے وہ ساری چیزیں وہاں ملیں گی، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، تمہارے نفس تمہارا جی جس چیز کو بھی چاہے گا جنت کے اندر ہر چیز تمہیں مل جائے گی۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ، جس کا وعدہ تم سے کیا گیا ہے وہ وعدہ پورا کیا جائے گا اور رب رحیم غفور کی جانب سے تمہاری مہمان نوازی کی جائے گی۔ اس آیت کریمہ میں بہت ہی عظیم باتیں بتائی گئی اور اس میں سے ایک بات ہم بتاتے ہیں، بات یہ ہے کہا کہ تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، غم کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ مفسرین کہتے ہیں کیا مطلب ہے اس کا؟ نہ ڈرو نہ غم کھاؤ۔ کہتے ہیں غم کا تعلق دنیا سے ہے اور خوف کا تعلق آخرت سے، ڈر کا تعلق آخرت سے۔ ایک دیندار آدمی حلال کمائی کماتا ہے، دین پر جم کر ہے، اللہ رب العالمین کی بندگی کرتا ہے، دین پر جمے رہنے کی وجہ سے، حرام طریقے کو اختیار نہ کرنے کی وجہ سے دنیاوی طور پر وہ غربت کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، فخر و فاقہ کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، اس کے گھر کے اندر بیوی ہے، بچے ہیں، افراد ہیں، ماں باپ ہیں۔ جب اس کے وفات کی گھڑی آ جائے تو وہ غم زدہ ہوتا ہے، سوچتا ہے کہ میرے بعد ان کا کیا حال ہوگا، میرے بچوں کا کیا حال ہوگا، میرے بعد ان کی زندگی کیسے گزرے گی۔ مفسرین کہتے ہیں ایسے وقت میں فرشتے اس دیندار آدمی کو کہتے ہیں غم مت کھاؤ، تمہیں غم کھانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے بچوں کے بارے میں سوچ کر، اپنے گھر والوں کے بارے میں سوچ کر غم کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ گویا کہ رب العالمین ان کا انتظام کرنے والا ہے، اور اس انتظام کا ذکر رب العالمین نے سورۃ الکہف میں کیا ہے کہ دو بچوں کا خزانہ رب العالمین نے محفوظ کر کے رکھا تھا۔ جب دیوار ٹوٹی تو خضر علیہ السلام سے کہا کہ دیوار کو بنا دو، اور دیوار بنانے کا سبب بتاتے ہوئے کہا اس دیوار کے نیچے دو یتیم بچوں کا خزانہ ہے اور ان کا باپ نیک تھا، رب العالمین نے اس کی حفاظت کی، غم کرنے کی ضرورت نہیں۔ اور خوف کا مطلب فرشتے کہتے ہیں تم تو نیک ہو، تمہیں جہنم سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، اللہ کے غضب سے، عذاب سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے لیے تو جنت کی خوشخبری ہے۔ محترم حضرات، استقامت کی بات آتی ہے تو یاد رکھیے ہم یہ لفظ اور یہ مسئلہ کئی مرتبہ سنتے ہیں، لیکن ہمیں حقیقت میں اس کا واضح کیا معنی ہے، کیا مطلب ہے، ہم یہ سمجھنے سے قاصر رہ جاتے ہیں۔ کیا مطلب ہے استقامت کا؟ کیا کوئی نیا عمل ہے جیسے نماز پڑھنا ہے، روزہ رکھنا ہے، زکوٰۃ دینا ہے؟ استقامت بھی کسی عمل کا نام ہے
جس کا ہمیں حکم دیا جا رہا ہے۔ دیکھیے، استقامت دراصل زندگی کا نام، بہتر زندگی کا نام، صحیح معنوں میں مسلمان بن کر اسلامی تعلیمات کے مطابق عمل کرنے کا نام استقامت ہے، اور درجے میں یہ بہت ہی اعلیٰ درجہ ہے دین کا۔ حدیث جبرائیل مشہور حدیث ہے جس میں جبرائیل علیہ السلام نے آ کر اللہ کے نبی سے سوال کیا، اسلام کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے اسلام کی تعریف کی، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا۔ پھر سوال کیا، ایمان کسے کہتے ہیں؟ کہا ایمان اللہ پر ایمان، رسولوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، تقدیر پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، یہ ساری چیزوں کا ذکر، آخرت پر ایمان۔ اس کے بعد سوال کیا، اے اللہ کے نبی احسان کسے کہتے ہیں؟ تو کہا احسان یہ ہے کہ تم عبادت کرو تو یہ سوچ کر کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، یا یہ سوچ کر عبادت کرو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا، جو بھی کام بندہ کرتا ہے اس تصور کے ساتھ کرے۔ تو بعض علماء نے کہا استقامت یہی ہے دین میں، احسان جسے حدیث جبرائیل میں کہا گیا ہے۔ ایمان اور اسلام سے اعلیٰ درجہ احسان کا ہے، اور اسی احسان کا دوسرا نام استقامت ہے کہ بندہ ہر عمل کرنے میں اس تصور کے ساتھ عمل کرے، اللہ مجھے دیکھ رہا، اگر میں گناہ کروں تو اللہ دیکھ رہا، اگر میں بدعت پر عمل کروں تو اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اگر میں شرکیہ عمل کروں جس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ استقامت ہے۔ اور علماء نے استقامت کے ذکر میں ایک بات بتائی، کہا کہ استقامت کے لیے 5 چیزیں بہت ضروری ہیں۔ کہا الاستقامت لا تتحقق الا بخمسة امور، 5 چیزیں اگر انسان کے پاس ہیں تبھی جا کر انسان کے اندر استقامت کی صفت اور کیفیت پیدا ہوگی۔ کیا ہے؟ کہا پہلی چیز استقامت اللسان علی الذکر والثناء، پہلی چیز کہ بندے کی زبان استقامت اختیار کرے، اللہ کا ذکر کرتے رہے، اللہ کی حمد بیان کرے، اللہ کی بڑائی بیان کرے، زبان سے انسان غلط کلمات کو نہ نکالے، جھوٹ، غیبت، چغلخوری، گالی گلوچ، بہتان تراشی، اس جیسے کلمات کو نہ نکالے۔ زبان سے کلمات نکلے، بھلے کلمات، فائدے کے کلمات، انسان کے فائدے کے لیے، دوسروں کے فائدے کے لیے، دعوت و تبلیغ کے کلمات، دین کے کلمات انسان زبان سے نکالے، جس کا ہمیں شریعت حکم دیتی ہے، ایسے کلمات نکالے، زبان کو انسان مستقیم رکھے۔ اور یاد رکھیے اللہ کے نبی علیہ السلام سے سوال کیا گیا زبان کے حوالے سے کہ انسان اگر اپنے آپ کو محفوظ رکھنا چاہتا ہے، اپنے آپ کو برائی سے بچانا چاہتا ہے تو کیا کرے، جہنم سے بچانا چاہتا ہے تو کیا کرے۔ سفیان کہتے ہیں کہ صحابی اللہ کے نبی کے پاس آئے اور سوال کیا، یا رسول اللہ حدثنی بامر اعتصم بہ، کہ اللہ کے نبی ایسا کوئی کام مجھے بتائیے کہ جس پر میں مضبوطی کے ساتھ جم جاؤں، جسے میں مضبوطی کے ساتھ اختیار کروں۔ تو آپ نے فرمایا قل ربی اللہ، تم کہو اللہ میرا رب ہے، ثم استقم، پھر اس پر تم جم جاؤ۔ قلت یا رسول اللہ، پھر میں نے سوال کیا اللہ کے رسول، ما اکثر ما تخاف علی، اللہ کے نبی ایسی کون سی چیز ہے میرے بارے میں جس کا زیادہ خوف کھایا جا سکتا، جس کا زیادہ ڈر لائق ہو سکتا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فاخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلسان نفسی، آپ علیہ السلام نے اپنی زبان کو پکڑا اور اپنی زبان کو پکڑ کر کہا کہ یہ زبان اگر کسی چیز سے زیادہ ڈرا جا سکتا ہے تو یہ زبان ہے، چاہیے کہ تم اس زبان سے ڈرو، اس زبان سے ڈرو۔ زبان سے نکلنے والے کلمات تمہیں جنتی بھی بناتے ہیں، جہنمی بھی بناتے ہیں۔
زبان سے نکلنے والے کلمات اللہ کا مقرب بھی بناتے ہیں، اللہ کا مبغوض بھی بنا دیتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے اپنی زبان کو پکڑ کر کہا کہ تم اس زبان کو پکڑو، ثم قال ہکذا، زبان کو پکڑ کر اللہ کے نبی علیہ السلام نے نصیحت کی کہ یہ زبان ہے جس سے زیادہ ڈرنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ بات سچ ہے۔ آج کے ماحول میں جو ہمارے اندر جو خرابیاں ہیں، برائیاں ہیں، تو ان خرابیوں میں ایک بڑی خرابی زبان کا بے تحاشا بغیر سوچے سمجھے کے استعمال کرنا، کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، کسے کہہ رہا ہوں، یہ کلمہ کس کے دل کو توڑ دے گا، کس کے خاندان کو پھوڑ دے گا، اور رب کی نگاہ سے، رب کے رحم و کرم سے مجھے کتنا دور کر دے گا، کوئی تصور آج ہمارے پاس نہیں۔ چھوٹوں کا تو اتنا معاملہ ہے، بڑوں کی کوئی قدر نہیں ہے، ماں باپ کی ذرا بھی احترام کی بات نہیں، زبان سے جو کچھ نکلا ہم ماں باپ کے حق میں کہہ دیتے ہیں۔ یہ تصور نہیں ہوتا کہ آخر اس کا نتیجہ کتنا خطرناک ہوتا ہے۔ تو اسی لیے کہا کہ پہلی چیز زبان کو مستقیم رکھیں، اور دوسری چیز کہا محترم حضرات وَإِسْتِقَامَةُ النَّفْسِ عَلَى الطَّاعَةِ، کہ اپنے نفس کو استقامت کے ساتھ رکھنا اللہ کی اطاعت میں، بندگی میں، مع الحیا، شرم و حیا کے ساتھ، شرم و حیا کے ساتھ آدمی اپنے نفس کو مستقیم رکھے، اپنے دل کو قابو میں رکھے۔ اور یہ بات سچ ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ انسان کے جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، اگر وہ گوشت کا ٹکڑا درست ہو گیا تو پورا انسان درست ہے، اگر وہ گوشت کا ٹکڑا بگڑ گیا تو پورا انسان بگڑ گیا ہے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ وہ دل ہے، اور آپ اس کے بعد فرمایا تقوی اسی دل میں رہتا ہے، اللہ کا ڈر اسی دل میں رہتا ہے۔ تو بندے کو چاہیے کہ اپنے اندر اللہ کا ڈر پیدا کرے، اپنے دل کو اپنے قابو میں رکھے، نہ کہ اپنے آپ کو اپنے دل کے قابو میں دے دے۔ جیسا دل چاہے ہم عمل نہ کریں، بلکہ ہم اپنے دل کو ایسا بنائیں کہ جیسے میں چاہتا ہوں میرا دل ویسے عمل کرے۔ صبح کی نماز میں اٹھنے نہیں ہوتا، چاہیے کہ ہم اپنے نفس کو کچلیں، اپنے آپ کو قابو میں رکھیں۔ یہ استقامت ہے دین میں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے دل کی بات مان کر سو جائیں۔ برائی دیکھنے اور سننے سے رکنے نہیں ہوتا ہے، چاہیے کہ ہم اپنے دل کو قابو میں رکھیں۔ ایسا نہ ہو کہ دل کہتا ہے کہ برائی کر لو بعد میں دیکھ لیں گے، ہرگز نہیں، یہ استقامت نہیں ہے۔ جب تک بندہ اپنے دل کو اپنے قابو میں نہیں رکھے گا، اپنے جی کو اپنے قابو میں نہیں رکھے گا، اس وقت تک اس کے اندر استقامت کی کیفیت پیدا نہیں ہوگی۔ محترم حضرات، ہم تو ایک عام انسان ہیں، اللہ کے نبی یہ نبیوں کے سردار ہیں، اللہ نے ان کے دل سے شیطان کے حصے کو نکال دیا تھا، زمزم کے پانی سے آپ کے دل کو دھویا گیا تھا۔ اتنی ساری خصوصیات اور خوبی ہونے کے باوجود اللہ کے نبی بارہا اللہ سے دعا کرتے ہوئے کہتے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو تو دین پر ثابت قدم رکھ۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول کہ آپ کو ڈر ہے اس بات کا؟ تو کہا ہر انسان کا دل رحمان کے دو انگلیوں کے درمیان رہتا ہے، وہ جسے جب جیسے چاہے پھیر دیتا ہے۔ ایسے وقت میں ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ سے دعا کریں، دل کے استقامت کی دعا کریں، دین میں جمے رہنے کی دعا کریں اور ثابت قدمی کی دعا کریں۔ محترم حضرات، تیسری چیز اسی دل کے حوالے سے بعض علماء نے ذکر کیا ہے وَإِسْتِقَامَةُ الْقَلْبِ عَلَى الْخَوْفِ وَالرَّجَاءِ، کہ اللہ کی ذات پر امید ہو اور اللہ کی ذات سے ڈر بھی ہو، انسان کے اندر ڈر بھی پیدا ہو اور امید بھی ہو، دونوں کو ایک ساتھ لے کر جائیں۔ اور آج معاملہ الٹا ہو گیا، یہ بات سچ ہے، حقیقت ہے، یہ میرے ساتھ بھی ہے اور آپ کے ساتھ بھی۔ ایسا نہیں کہ میں بالکل بری ہوں، ہرگز نہیں، یہ میرے ساتھ بھی ہے اور آپ کے ساتھ بھی ہے۔ آپ دیکھیں، نظارہ کریں، جائزہ لیں تو یقیناً ہر ایک کا دل اس بات کی سچائی کو قبول کرے گا۔ وہ کیا ہے؟ اگر ہم دیکھتے ہیں تو آج ہمارے مسلمانوں کے اندر سچ کہوں تو یہ جو تجزیہ دکھائی دیتا ہے وہ یہ ہے، اللہ سے ڈرنے والے مخلص بندے بہت کم ہو گئے۔
بہت کم ہو گئے۔ اللہ کا ڈر جن کے دلوں میں ہے، جنت حاصل کرنے کی تڑپ جن کے دلوں میں ہے، یہ سچ ہے محترم حضرات، بہت کم ہیں۔ الا ماشاء اللہ، اللہ کے بہت ہی کم وہ نیک بندے رہ گئے ہیں جو رات کے آخری حصے میں بھی اٹھ کر تنہائی میں اللہ سے معافی مانگتے ہیں، رات کے آخری حصے میں اٹھ کر جہنم سے پناہ طلب کرتے ہیں، رات کے آخری پہر میں اٹھ کر اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آج اتنی بڑی مجلس مسجد بھری ہے، ہر ایک اپنے طور پر محاسبہ کر لے، سوچے میرے اندر کتنا ڈر ہے، اللہ سے میں کتنا ڈرتا ہوں، جہنم سے میں نے کتنی مرتبہ اللہ سے پناہ مانگی ہے، جنت حاصل کرنے کے لیے، رب کی رضا کے لیے، اخلاص کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کے لیے میں نے کتنے کام کیے۔ یہ ڈر، اور اس کی وجہ بھی ہے محترم حضرات۔ وجہ کیا ہے معلوم ہے؟ لہو و لعب کے آلات، کھیل کود کے آلات، کھیل کود کے سامان اتنے زیادہ ہو گئے ہیں، کھیل کود کے ذرائع اتنے زیادہ ہو گئے ہیں کہ آج انسان کو دین کی طرف لانے والی چیز کم ہو گئی، رغبت دلانے والی چیز کم ہو گئی، ڈر، احساس، زندگی کا احساس، آخرت کا تصور دینے والی چیز آج بہت کم ہو گئی۔ ایسا ہو گیا ہے اگر لڑکا، چھوٹا بچہ مر گیا فوراً، یا اچانک گھاٹا آ گیا، کوئی بڑی بیماری اچانک آ گئی، تب اللہ یاد آتا ہے، تب آخرت یاد آتی ہے، ورنہ اگر 3 وقت کا کھانا میسر ہے، آرام سے نیند ہو رہی ہے، دکانداری نوکری چل رہی ہے، تو ایسا ماحول بن گیا ہے کہ اللہ کو یاد کرنا بھی مشکل، اللہ کا ڈر اپنے اندر پیدا کرنا بھی مشکل۔ اور دوسری طرف ہم چل رہے ہیں صرف امید میں زندگی گزاریں۔ کیا امید ہے؟ ہم مسلمان ہیں، جنت ہماری ہے، اور آگے بڑھ کر کہوں تو ہم اہل حدیث ہیں، جنت ہماری۔ اللہ، اسی لیے کہا استقامت میں دونوں ضروری ہے، خوف بھی ہو، امید بھی ہو۔ اور اسلام کبھی یہ نہیں کہتا کہ صرف تم ڈرتے رہو، نہیں، ڈرو اور اللہ سے معافی مانگو امید کے ساتھ، اللہ معاف کرنے والا۔ امید بھی رکھو، ایسا نہیں کہ صرف امید میں زندگی گزارو، امید کے ساتھ اس بات کا ڈر بھی ہو، نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم، میرے بندوں کو بتا دو میں بہت معاف کرنے والا ہوں، بندوں کو بخشنے والا ہوں، لیکن یہ بھی بتاؤ کہ میرا عذاب بھی خطرناک عذاب۔ دونوں چیزیں ضروری ہے استقامت میں محترم حضرات۔ اور اسی کے ساتھ چوتھی چیز، وَإِسْتِقَامَةُ الرُّوحِ عَلَى الصِّدْقِ وَالصَّفَاءِ، کہ انسان اپنے باطن کو، یہ ظاہری جسم کے ساتھ جو اندر روح ہے، انسان اپنے روح کو پاکیزہ بنائے، اپنے روح کو استقامت میں رکھے۔ اور روح کو پاکیزہ بنانے، استقامت میں رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان با اخلاق بنے، با کردار بنے۔ اسلام ایک انسان کو جیسے رہنے کی تعلیم دیتا ہے، جیسے زندگی گزارنے کی تعلیم دیتا ہے، وہ اخلاق و کردار اعلیٰ معیار انسان اپنے اندر رکھے۔ اخلاق میں کبھی انسان کو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آج کا یہ موسم ہے، یہاں پر تواضع اختیار کرنا ہے، بعد میں دیکھ لیں گے۔ اگر وہ معاملہ ختم ہو گیا، پھر انسان اپنے تواضع کو چھوڑ دیا اور متکبر بن گیا، یہ اخلاق کے خلاف ہے، اس میں استقامت نہیں ہے۔ اور یہ چیز جو عام طور پر دیکھی جاتی ہے، سمجھو کہ اگر کسی کے ماں باپ بوڑھے ہیں، بوڑھے ماں باپ کی پرورش کا مسئلہ آتا ہے، جائیداد ہے، تو بچے کیا کرتے ہیں؟ جب تک ماں باپ کے نام پر جائیداد ہے، بڑی عزت کے ساتھ خدمت کریں گے، بڑا احترام کریں گے، ہر چیز پوری کریں گے۔ اگر وہی ماں باپ بچوں کی محبت میں آ کر وہ جائیداد ان کے نام کر دے، تو بچے پھر اپنا رنگ دکھانے پر آ جائیں گے۔ یہ استقامت نہیں ہے۔ صحیح معنوں میں اگر ماں باپ کی آپ خدمت کرنے والے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے ماں باپ کی طرف سے کوئی دنیا آپ کو ملے کہ نہ ملے، رب کا فرمان ہے ماں باپ کی خدمت کرنا، یہ سمجھ کر کرتے جائیں۔ صحیح معنوں میں مسلمان وہی ہے، اور صحیح معنوں میں اخلاقی طور پر استقامت کا مطلب روح کو پاکیزہ کرنا، اپنے اندرون کو، اپنے نفس کو
انسان مستقیم رکھے، پاک و صاف رکھے۔ اور آخری چیز، پانچویں چیز کہا بعض علماء نے، وَاِسْتِقَامَةُ السِّرِّ عَلَى التَّعْظِيمِ وَالْوَفَاءِ، کہ انسان جیسے ظاہر میں رہتا ہے ویسے ہی باطن میں بھی رہے، اجالے میں جیسا رہتا ہے اندھیرے میں ویسا رہے، لوگوں کے درمیان جیسا رہتا ہے تنہائی میں بھی ویسا ہی رہے۔ اجالے میں اپنے آپ کو بڑا نیک بنائے اور اندھیرے میں اس سے بڑا گنہگار کوئی نہ ہو۔ لوگوں کے درمیان اپنے آپ کو بڑا شریف بتائے، تنہائی میں اس سے بڑا شریر کوئی نہ ہو۔ اور ظاہر میں اچھے لباس میں دکھائی دے، اس کا دل سب سے بڑا کالا اور سیاہ ہو۔ یہ استقامت نہیں، دین میں استقامت نہیں۔ تو الغرض محترم حضرات، دین میں استقامت یہ بہت ہی ضروری ہے۔ اس پر میں اپنی ایک واقعے کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ دیکھیے، دین میں استقامت اختیار کرنے سے انسان کو دنیاوی طور پر بہت سارے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جیسے صحابہ نے مکی زندگی میں تکلیفوں کو برداشت کیا، جانی تکلیفوں کو، مالی تکلیفوں کو، خاندانی تکلیفوں کو برداشت کیا، ہر چیز کو قربان کر دیا۔ اس کے علاوہ اگر انسان دین میں جم کر دین پر عمل کرنا چاہے تو بہت سارے مسائل انسان کو درپیش ہوتے ہیں۔ ایسے وقت میں صبر کرتے ہوئے، تکلیفوں کو برداشت کرتے ہوئے، دین کو نہ چھوڑ کر، خواہشات کو مار کر جب انسان چلتا ہے، یقیناً اس کے لیے جنت ہے۔ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کا تذکرہ ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ نے اپنی کتاب التذکرہ میں کیا ہے۔ ایک مسئلہ آ گیا، فتنہ، کہ قرآن اللہ کا کلام ہے یا وہ مخلوق ہے۔ بادشاہ وقت حکومت سے مسئلہ آیا، حکومت نے کہا کہ سب کو یہی کہنا پڑے گا کہ قرآن اللہ کا مخلوق ہے، جو نہیں کہے گا اس کے ساتھ سخت کارروائی کی جائے گی۔ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ نے انکار کر دیا۔ جو بھی آتا کہتا کہ مان لو، تکلیفوں سے بچ جاؤ گے، سزا سے بچ جاؤ گے، مان لو۔ کہتے کہ دلیل پیش کرو، یہ نصیحت مت کرو، دلیل پیش کرو۔ اگر تمہارے پاس قرآن و حدیث میں اس بات کی دلیل ہے تو میں مان لیتا ہوں۔ کہتے ہیں سزا کاٹی، تکلیفیں برداشت کی، باہر بھی نکلے، اور آنے کے بعد دعا کرتے کرتے کہتے اللہ تعالیٰ ابو الہیثم پر رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ ابو الہیثم پر رحم فرمائے۔ بیٹے عبداللہ نے پوچھا، اے ابو، یہ کون ہے ابو الہیثم جو آپ اس کے حق میں اتنی دعا کر رہے ہیں، رحمت کی دعا، مغفرت کی دعا کر رہے ہیں، کون ہے؟ کہتے ہیں کہ جب مجھے سزا دی جا رہی تھی خلق قرآن کے مسئلے میں، تو اس وقت میرے ساتھ ایک اور قیدی بھی تھا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ اے احمد، میں ایک بڑا چور ہوں، ڈاکو ہوں، میں چراتا ہوں، سزا پاتا ہوں، جیسے ہی باہر نکلتا ہوں پھر میں چوری کرتا ہوں، شیطان کے راستے پر چلے جاتا ہوں۔ اگر مجھ پر جو کوڑے برسائے گئے ہیں ان کوڑوں کو شمار کریں گے تو 18,000 کوڑے میری پیٹھ پر مارے گئے ہیں، لیکن آج تک میں نے اس برائی کو نہیں چھوڑی ہے۔ اے احمد، میں شیطان کے راستے پر چل کر ان ساری سزاؤں کو برداشت کر رہا ہوں، تم تو حق پر ہو، دین پر ہو، ہرگز تمہارے قدم پیچھے نہ ہٹیں، ان تکلیفوں کو برداشت کر لیں، ہرگز تمہارے قدم پیچھے نہ ہٹیں، ان کی یہ سزائیں تمہیں کمزور نہ کریں۔ اس لیے میں دعا کر رہا ہوں کہ ایک چور کی نصیحت نے مجھے دین میں ٹھہرنے کا حوصلہ دیا، حق کے معاملے میں ٹھہرنے کا حوصلہ دیا۔ محترم حضرات، کہ